بات اور گفتگو کرنے کا ہنر اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو عطا کیا ہے۔ انسان اچھی اور بہترین گفتگو کے ذریعے اپنی بات یا اپنے پیغام کو دوسروں تک پہنچاتا ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اسی گفتگو کے ذریعے سے انسان کی اپنی ذات کی پہچان بھی ہوتی ہے۔ کوئی بھی انسان گفتگو کے ذریعے سے جان جاتا ہے کہ آپ کس قسم کے فیملی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں یا آپ کس قسم کے معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک بہت دلچسپ کہانی ہے گفتگو سے ریلیٹڈ، تو اس لیے اس کہانی کو بھی شیئر کر رہی ہوں۔ ملک خراسان میں بخت شاہ کی حکومت تھی، جو بہت نیک اور رحم دل بادشاہ تھا۔ اس کے برعکس بخت شاہ کا وزیر انتہائی مغرور اور بدمزاج شخص تھا۔ وزیر بننے کے بعد اور قوت و اختیارات اور دولت کی ریل پیل نے اس کا دماغ خراب کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہر شخص کو حقیر سمجھتا تھا۔ ایک دن بادشاہ، بخت شاہ، وزیر اور ان کا خاص ملازم سفر پر روانہ ہوئے۔ وہ تینوں علیحدہ علیحدہ گھوڑوں پر سوار تھے۔ جب وہ ایک صحرا سے گزرے تو اچانک انہیں ریت کے ایک طوفان نے گھیر لیا۔ گرد و غبار کی وجہ سے انہیں راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن ملازم نے بادشاہ کا ساتھ نہ چھوڑا اور اس کے ساتھ رہا، جبکہ وزیر ان سے بچھڑ گیا۔ کچھ دیر بعد جب طوفان تھما تو وہ دونوں الگ الگ وزیر کو تلاش کرنے لگے۔ کافی دیر کی تلاش کے بعد ملازم کو ایک جھونپڑی نظر آئی۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اسے ایک اندھا فقیر بیٹھا دکھائی دیا۔ ملازم نے اس سے انتہائی بدتمیزی سے پوچھا، اندھے، کیا تو نے اس طرف سے کسی گھوڑ سوار کو گزرتے دیکھا یا کسی گھوڑے کے گزرنے کی آواز سنی؟ فقیر نے جواب دیا، نہیں بھائی، مجھے تو کچھ سنائی نہیں دیا۔ ملازم یہ سن کر آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وزیر بھی اپنے ساتھیوں کو تلاش کرتا ہوا ادھر سے گزرا۔ جھونپڑی دیکھ کر وہ بھی رکا اور اس نے فقیر سے پوچھا، او فقیر، کیا تم نے یہاں سے کسی آدمی کے گزرنے کی آوازیں سنی؟ اس نے وزیر کو بھی وہی جواب دیا جو ملازم کو دیا تھا۔ وزیر بھی وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ بخت شاہ بھی اسی جھونپڑی کے پاس سے گزرا۔ فقیر کو دیکھ کر گھوڑے سے نیچے اترا، پہلے فقیر کو سلام کیا، اس کے بعد انتہائی ادب سے پوچھا، شاہ صاحب، کیا آپ نے کسی گھوڑے کی آوازیں سنی ہیں؟ نابینا، فقیر نے جواب دیا، جی ہاں جہاں پناہ، پہلے حضور کا ملازم ادھر سے گزرا، پھر آپ کا وزیر۔ بادشاہ کو یہ سن کر بہت حیرت ہوئی۔ اس نے پوچھا، شاہ صاحب، آپ تو نابینا ہیں، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں بادشاہ ہوں؟ اندھے فقیر نے مسکرا کر جواب دیا، عالی جاہ، آپ کی ملازم نے مجھے اندھا کہا، آپ کے وزیر نے مجھے فقیر کہا، حضور نے مجھے شاہ صاحب کہہ کر مخاطب کیا، لہٰذا گفتگو اور لہجے سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ کون کس مرتبے کا ہے۔ بخت شاہ فقیر کی باتوں سے بہت خوش ہوا اور اسے انعام و اکرام سے نوازا۔ تو ویورز، اعلیٰ مرتبے یا عہدے کے نشے میں کسی انسان کو کمتر یا حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا عطیہ ہے، لیکن یاد رکھو، اگر خالق کائنات کسی کو کچھ دیتا ہے تو اسے واپس لینے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ اخلاق ایک ایسی چیز ہے جس کی اپنی کوئی قیمت نہیں، مگر ہاں، اس سے ہر شخص کو خریدا جا سکتا ہے۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ خوبصورتی کی کمی اخلاق پورا کر سکتا ہے، مگر اخلاق کی کمی کو کبھی خوبصورتی سے پورا نہیں کیا جا سکتا۔ لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والوں کو قابل انسان سمجھتے ہیں،
جبکہ حقیقت میں قابل وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے، کیونکہ ہوا جب پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ خوشبودار ہو جاتی ہے۔ ویورز، میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔